بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے امجد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ورلڈ فار آل۔ انفو ورلڈ فار آل کو سبسکرائب کیجئے انفارمیٹو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اسلام کی تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے جو بار بار زبانوں پر آتا ہے۔ جب کبھی اس زہد کا ذکر آتا ہے جو دنیا کی تمام نعمتیں میسر آ چکنے کے باوجود اختیار کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کا ذکر آتا ہے، اور جب کبھی اس عدل انصاف کا تذکرہ ہوتا ہے جس میں کسی لوث اور کسی غرض کا شائبہ تک نہ ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب کبھی دل کی وہ پاکیزگی بیان کی جاتی ہے جو اپنے پرائے میں تمیز کرنا جانتی ہی نہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے، اور جب کبھی علم اور تفقہ فی الدین پر گفتگو ہوتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور تفقہ فی الدین پر گفتگو ہوتی ہے۔ 10 برس اور کچھ مہینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کی حیثیت سے گزارے۔ وہ اللہ اور اس کے دین کے لیے وقف تھے، اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ ان کا دل، ان کی عقل اور ان کے اعضاء اس بار عظیم کو اٹھانے میں مصروف رہتے تھے جو قضاء و قدر نے ان کے شانوں پر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ وہ فوج کے سپہ سالار اعظم تھے۔ فقہائے اسلام میں انہیں فقیہ اکبر کا مرتبہ حاصل تھا۔ وہ ایک ایسے مجتہد تھے جن کی رائے سند سمجھی جاتی تھی اور جن کا اجتہاد تسلیم کیا جاتا تھا۔ وہ ایک ایسے انصاف پسند اور پاک دامن قاضی تھے جو مقدمات کے فیصلے کرتے اور طاقتوروں سے کمزوروں کو ان کا حق دلواتے تھے۔ وہ تمام مسلمانوں کے بڑے سے پہلے چھوٹے، طاقتور سے پہلے کمزور، مالدار سے پہلے فقیر، شفیق و مہربان باپ تھے۔ وہ ایسے بندہ مومن تھے جن کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے ایمان نے ان کی خود اعتمادی میں اضافہ کر دیا تھا اور ان کی رائے کی قدر و قیمت ان پر اچھی طرح سے واضح کر دی تھی۔ وہ ایک تجربہ کار سیاستدان تھے جو اپنے ارادوں کو جانتے تھے اور انہیں اپنے مقدرت کے دائرے سے نکلنے نہیں دیتے تھے، اور ان کی مقدرت کے ساتھ ساتھ ان کے ارادے بھی وسیع ہوتے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کے سال حج کو تشریف لے جاتے تھے اور حج کے دنوں میں اپنے ولایت اعمال کو مکہ بلاتے تھے تاکہ ان کے کاموں کا جائزہ لیں اور صوبوں کے معاملات کی تدبیر و تنظیم میں ان کی رہنمائی کریں۔ معمول کے مطابق وہ اس سال سن 23 ہجری میں بھی حج کو گئے۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمراہ تھیں۔ ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج سے واپس آتے ہی جمعے کے دن مدینہ میں ایک عام خطبہ دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، لوگو، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جسے میں اپنی موت کا پیام سمجھتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک لال رنگ کے مرغے نے مجھے 2 ٹھونگے ماری ہیں۔ پھر کہا، لوگو، تم پر احکام فرض کر دیے گئے، تمہارے لیے قانون حیات مرتب کر دیا گیا اور تمہیں ایک کھلے راستے پر ڈال دیا گیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ تم لوگوں کو ادھر ادھر بھٹکا دو۔ 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو بدھ کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج طلوع ہونے سے پہلے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کاشانہ خلافت سے نکلے۔ انہوں نے مسجد میں کچھ لوگ مقرر کر رکھے تھے جو ہر نماز سے پہلے صفیں درست کیا کرتے تھے۔ جب صفیں درست ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا کہ پہلی صف کچھ آگے پیچھے ہے۔ اسے درے سے ٹھیک کیا، لوگ اپنی اپنی جگہ قرینے سے بیٹھ گئے تو اذان دی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھے۔
اس وقت صبح کی سفیدی پوری طرح سے نمایاں نہ ہوئی تھی۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی تکبیر شروع ہی کی تھی کہ ایک شخص اچانک ان کے سامنے آیا اور اپنے خنجر سے ان پر 3 یا 6 وار کیے، جن میں سے ایک زیر ناف پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھار والے آلے کی گرمی محسوس کی، نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ہاتھ پھیلا کر کہا، پکڑو اس کو، اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ یہ ملعون شخص جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصرانی غلام ابو لولو فروز تھا۔ یہ ایران کا باشندہ تھا جو نہاون کی جنگ میں پکڑا گیا اور اس کے بعد جناب مغیرہ بن شعبہ کی غلامی میں آ گیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی نیت سے منہ اندھیرے مسجد میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنی چادر میں ایک خنجر چھپا رکھا تھا جس کا دستہ بیچ میں تھا اور دونوں طرف بڑی تیز دھاروں کے پھل تھے۔ وہ مسجد کے ایک گوشے میں چھپ گیا اور جب نماز شروع ہوئی تو وار کر دیا اور اس کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ نمازیوں میں ایک بے چینی سی پھیل گئی۔ بہت سے لوگ اس ملعون شخص کو پکڑنے اور سزا دینے کے لیے دوڑے، لیکن فیروز نے ان کا ہاتھ اپنی کمر تک نہ پہنچنے دیا اور دائیں بائیں خنجر کے ساتھ وار کرنے لگا، یہاں تک کہ 12 آدمی زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک قول کے مطابق 6 اور دوسرے قول کے مطابق 9 جان بر نہ ہو سکے۔ آخر ایک شخص اس کے پیچھے سے آیا اور اپنی چادر اس پر ڈال کر اسے زمین پر گرا دیا۔ فیروز کو یقین ہو گیا کہ وہ اسی جگہ پر قتل کر دیا جائے گا، چنانچہ جس خنجر سے اس نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجروح کیا تھا، اسی خنجر سے اپنا کام بھی تمام کر لیا۔ جو وار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر ناف پڑا تھا، اس سے صفاق اور آنتیں کٹ گئی تھیں، اس لیے وہ مہلک ثابت ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم لگنے کے بعد کھڑے نہ رہ سکے بلکہ فرش پر گر پڑے اور اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا۔ حضرت ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی 2 مختصر ترین صورتوں سورہ عصر اور سورہ کوثر میں لوگوں کو نماز پڑھائی، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گرد دوسرے مسلمانوں کو زخمی پڑے دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھے، اور جب لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کاشانہ خلافت میں لے جانے لگے تو اس منظر سے ان کے غم و اضطراب میں اور اضافہ ہو گیا۔ مجمع اس بدحواسی و بے چینی میں تھا کہ کسی نے کہا، اللہ کے بندو نماز تو پڑھ لو، سورج نکل آیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنائے گئے اور انہوں نے 2 مختصر ترین صورتوں میں نماز پڑھائی۔ یہ دوسری روایت بلا شبہ صحیح ہے۔ لوگ اس پریشانی و بدحواسی کے عالم میں نماز کے لیے اثر 9 صفیں کیسے درست کر سکتے تھے، جبکہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نگاہوں کے سامنے زمین پر پڑے تھے اور ان کے زخموں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ ان کے گرد دوسرے مجروحین خون میں لتڑے ہوئے تھے اور انہی میں قاتل کی لاش بھی تھی۔ اگر ہم یہ تصور کر بھی لیں کہ زخم کھانے کے باوجود وہ اپنی جگہ امامت کے لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کرنے کے متعلق سوچ سکتے تھے، حالانکہ اس قسم کا تصور عقل سے سراسر بعید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش یا بے ہوشی کی حالت میں مسجد کے قریب کاشانہ خلافت میں لے جایا گیا۔ زخمیوں کو مسجد کے باہر یا اس کے کسی گوشے میں پہنچایا گیا اور فیروز کی لاش بطیحہ میں لے جا کر ڈال دی گئی۔ اس کے بعد لوگ مسجد میں واپس آئے اور اس حادثے پر گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ کسی نے انہیں نماز یاد دلائی اور اس پر انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام بنا کر ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ مسجد کے مختلف گوشوں اور بطیحہ میں منتشر ہو گئے۔ ہر شخص کی زبان پر اسی المناک سانحے کا ذکر تھا جو ان کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا تھا۔
یہ خبر بجلی کی تیزی کی طرح تمام مدینے میں پھیل گئی۔ سونے والے جاگ اٹھے اور سب کے سب مرد، عورتیں اور بچے دوڑے کہ اس قیامت آفریں حادثے کی تفصیلات معلوم کریں۔ دوسرے زخمیوں کو بھی ان کے گھروں میں پہنچایا گیا۔ بہت سارے لوگ دریافت حال کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، ان پر مسلسل غشی طاری رہی یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی۔ جب دن نکلا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ انہوں نے ہماری صورتیں دیکھیں اور پوچھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے، جس نے نماز چھوڑی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق باہر آئے اور پکار کر لوگوں سے کہا، لوگو، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت فرماتے ہیں، کیا یہ واقعہ تم لوگوں کے مشورے سے ہوا؟ لوگ یہ دیکھ کر سہم گئے کہ یہ بات ان کی طرف رخ کر کے کہی جا رہی ہے اور یک زبان ہو کر چلائے، معاذ اللہ، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں، اور یہ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ اگر انہیں یہ بات معلوم ہوتی تو وہ اپنی جانیں اور اپنی اولاد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سے فدا کر دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے دشمن ابو لولو نے، جو مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر لیٹے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتظر تھے کہ وہ ان کے سوال کا کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ انہیں اس طبیب کا بھی انتظار تھا جو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے بلوایا تھا۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور لوگوں کی کہن انہیں سنائی اور بتایا کہ ان پر حملہ ابو لولو نے کیا ہے اور دوسرے چند آدمیوں کو زخمی کر کے خودکشی کر لی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرا قاتل کسی ایسے کو نہیں بنایا کہ جو اس کے حضور اپنے کبھی کیے ہوئے ایک سجدے کو بھی میرے لیے حجت بناتا۔ الحمدللہ کہ مجھے کسی عرب نے قتل نہیں کیا۔ ایک عرب طبیب آیا اور اس نے نبیذ پلائی۔ وہ نبیذ جب ناف کے نیچے والے زخم سے نکلی تو بالکل خون معلوم ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری طبیب کو بلوایا۔ پھر بنو معاویہ کا ایک اور طبیب آیا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا، لیکن وہ جوں کا توں زخم سے نکل گیا اور اس کے رنگ میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوا۔ طبیب نے کہا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کو یاد کیجئے۔ مطلب یہ تھا کہ موت یقینی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بنو معاویہ کے بھائی، تم نے سچ کہا، اگر اس کے سوا تم کوئی اور بات کہتے تو جھوٹ بولتے۔ طبیب کی یہ بات سن کر حاضرین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور وہ رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم پر آنسو نہ بہاؤ، جس نے رونا ہو یہاں سے چلا جائے۔ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ رشتہ داروں کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے حساب سے فارغ ہو گئے اور اب اپنی فکر کا رخ اس زندگی کی طرف پھیر دیا جو موت کے بعد شروع ہونے والی تھی۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے دو محترم رفیقوں حضرت رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پہلو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں دفن کیے جائیں۔ اس سے پہلے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کی اجازت طلب کر چکے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں اجازت دے چکی تھیں، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا، جب میں مر جاؤں تو ایک بار پھر ان سے اجازت طلب کر لینا، اگر اجازت مل گئی تو بہتر، ورنہ اصرار نہ کرنا۔ مجھے اندیشہ ہے کہیں انہوں نے مجھے میرے اقتدار کی وجہ سے اجازت نہ دے دی ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا
تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو عمر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، دیکھو امیر المومنین نہ کہنا کہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا، اور التجا ہے کہ آپ اسے اس کے 2 محترم رفیقوں کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت عطا فرما دیجئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ بیٹھی رو رہی تھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کے بعد عرض کیا، عمر بن خطاب آپ سے اپنے 2 محترم رفیقوں کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، خدا گواہ ہے یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں انہیں اپنے پر ترجیح دیتی ہوں۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت دے دی ہے، تو فرمایا مجھے اس آرام گاہ سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ دیکھو عبداللہ بن عمر، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ لے کر جانا اور ام المؤمنین کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو جنازہ اندر لے جانا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ روایت ہے کہ انہوں نے ایک تنکے کی طرف ہاتھ بڑھایا جو ان کے بستر کے قریب زمین پر پڑا تھا، اور اسے اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے لے گئے اور کہنے لگے، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ کیا جاتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ ان کے عزیز و اقارب ان کے مرنے کے بعد تجویز و تکفین میں غلو سے کام لیں گے، اس لیے وصیت فرما دی کہ نہ انہیں مشک سے نہلایا جائے، نہ مشک ان کے قریب لایا جائے۔ عرب میں دستور تھا کہ جب ان کا کوئی ممتاز فرد مرتا تو اسے مشک سے نہلاتے تھے، اور اپنے بیٹے سے فرمایا مجھے اوسط درجے کا کفن دینا، کیونکہ اگر اللہ کے نزدیک مجھ میں کوئی بھلائی ہوگی تو وہ اسے اچھے لباس میں بدل دے گا، اور اگر میں اس کے برعکس ہوا تو وہ مجھ سے چھین لے گا، اور بہت تیزی سے چھین لے گا۔ میری قبر بھی معمولی ہونی چاہیے، عورتیں میرے جنازے کے ساتھ نہ چلیں، اور میری تعریف میں وہ باتیں نہ کہی جائیں جو مجھ میں نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ مجھے زیادہ جانتا ہے۔ جب تم میرا جنازہ لے کر نکلو تو تیز تیز قدم چلنا، کیونکہ اگر مجھ میں اللہ کے نزدیک کوئی بھلائی ہے تو تم مجھے اس جگہ جلدی پہنچا دو گے جو میرے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر میں اس کے برعکس ہوں تو مجھے اپنے کندھوں سے وہ برائی جلدی اتار پھینکو گے جو تم اٹھائے ہوئے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت سن رہے تھے، وہ اپنے والد کے بستر کے قریب بیٹھے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ان کے زانوں پر تھا۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس فرمایا کہ لقائے ربانی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو بیٹے سے فرمایا میرا رخسار زمین پر رکھ دو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کیا میرے زانوں اور زمین میں کوئی فرق ہے؟ فرمایا تیری ماں نہ رہے، میرا رخسار زمین پر رکھ دے۔ جب بیٹے نے باپ کا رخسار زمین سے ٹکا دیا تو اپنے دونوں پاؤں ملائے اور فرمانے لگے افسوس ہے مجھ پر اور میری ماں پر، اگر مجھے اللہ نے معاف نہ کیا۔ وہ یہی فکرہ دہراتے رہے، اور 24 ہجری یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ آخر میں ہم بات کریں گے اس سازش کے بارے میں جس کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ جب سے مسلمان ایرانیوں اور عیسائیوں پر غالب آئے تھے، جب سے ان ملکوں کی زمام حکومت انہوں نے سنبھالی تھی اور شہنشاہ ایران کو ابرت انجام فرار پر مجبور کیا تھا، اس وقت سے ایرانی، یہودی اور عیسائی اپنے دلوں میں عربوں کے خلاف عموماً اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خصوصاً کینہ و بغض کے جذبات چھپائے بیٹھے تھے۔ اس وقت لوگوں نے اپنی گفتگو میں اس کینہ و بغض کا ذکر بھی کیا تھا، اور انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات بھی یاد آئی تھی جو انہوں نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ ان پر حملہ کرنے والا ابو لولو ایک ایرانی ہے کہی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میں تم کو منع کرتا تھا کہ ہمارے پاس کسی بے دین کو گھسیٹ کر نہ لانا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں کو حقیقت حال سے باخبر ہونے کی سب سے زیادہ بے چینی تھی۔
وہ اس راز سے پردہ اٹھا کر اس کی تہہ تک پہنچ سکتے تھے اگر فیروز خودکشی نہ کرتا، لیکن اس نے خودکشی کر لی اور اس راز کو اپنے ساتھ قبر میں لے گیا تو کیا بات ختم ہو گئی اور اب اس راز کو پانے کی کوئی سبیل نہیں رہی؟ نہیں، بلکہ کارکنان قضاء و قدر نے چاہا کہ عرب کا ایک سردار اس راز سے واقف ہو جائے اور اس سازش کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ چھری دیکھی جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا تو فرمایا، میں نے یہ چھری کل حرمزان اور جفینہ کے پاس دیکھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، تم اس چھری سے کیا کرو گے؟ بولے، گوشت کاٹیں گے، کیونکہ ہم گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں عمر کے قاتل ابو لولو کے پاس سے گزرا، جفینہ اور حرمزان اس کے ساتھ تھے اور آپس میں چپکے باتیں کر رہے تھے۔ میں دفتن ان کے پاس پہنچا تو وہ بھاگے اور ایک خنجر ان کے درمیان گر پڑا جس کے 2 پھل تھے اور دستہ بیچ میں تھا۔ دیکھو وہ خنجر کیسا ہے جس سے عمر کو شہید کیا گیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو واقعی وہی خنجر تھا جو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا۔ پھر تو اس معاملے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا، یہ دونوں کے دونوں سچے گواہ ہیں، بلکہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ قابل اعتبار اور گواہی دے رہے ہیں کہ جس چھری سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا وہ حرمزان اور جفینہ کے پاس تھی۔ ان میں سے ایک گواہ کا کہنا ہے کہ اس نے قاتل ابو لولو کو قتل سے پہلے ان دونوں سے سازش کرتے دیکھا ہے، اور ان دونوں گواہوں کے بیان کے مطابق یہ سب کچھ اسی رات کا قصہ ہے جس کی صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی شخص اس پر شبہ کر سکتا ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سازش کا شکار ہوئے جس کے اہم کردار تو یہی 3 آدمی تھے؟ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے ایرانی یا ان قوموں کے افراد بھی اس میں شامل ہوں جس پر مسلمانوں نے غلبہ پایا تھا۔ حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہن اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سنی تو ساری کائنات ان کی نگاہوں میں خون ہی خون ہو گئی۔ انہوں نے فوراً تلوار سنبھالی اور سب سے پہلے حرمزان و جفینہ کا کام تمام کر دیا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ پوئٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا 2nd چینل AJ Entertainment for You ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔